الرحمن الرحیم. پاکستان کی عوام کو پارلیمنٹ کے میڈیا کی طرف سے السلام علیکم. میرے پارٹی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب اور میں آپ کو بریف کرنا چاہ رہے ہیں. آج ایک پریویلیج موشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بحیثیت پارلیمنٹیرین ہم نے موو کیا ہے. ہمارے پارٹی کے ممبران نے اس پہ سائن کیا ہے اور وہ پریویلیج موشن ہے کہ کل بحیثیت وزیر اعظم امیدوار جو میں سپیچ کر رہا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ پی ٹی وی نے پوری انٹائرٹی میں نہیں چلائی. اور یہ چیز ہم لوگ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ چلتی ہے, نہ کہ شہباز شریف کے ذاتی جیب سے چل رہی ہے. لہٰذا یا آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی کہ یا تو شہباز شریف کے ساتھ پر لگے ہوتے اور وہ اڑ کے تقریر کر رہا ہوتا اور اس کی مکمل تقریر لائیو چلی پھر تو میں مان لیتا, اور یا وہ میری طرح ایک انسان ہے, مجھ جیسے ایک ادنا ورکر کی طرح وہ بھی ایک وزیر اعظم کا یا امیدوار تھا اور وہ جعلی مینڈیٹ پہ وہاں پہ آیا فارم 47 پہ اور جعلی مینڈیٹ پہ وہ منتخب ہوا, یا اس کی تقریر چل سکتی تھی تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعظم کی تقریر بھی اسی طرح چلنی چاہیے تھی. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس پہ ہم نے پریویلیج موشن دیا ہے اور ایم ڈی پی ٹی وی کو یہاں پہ طلب کریں گے اور پیمرا کو بھی طلب کریں گے اور عمران خان صاحب کے میرے محبوب قائد کے نام پہ جو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنی تقریر میں جو غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے گو کہ اس نے واپس لیے, اس سے ماحول خراب ہوا اور سائفر کے حوالے سے اس کے پاس پوری معلومات نہیں ہے, گو کہ وہ فورن منسٹر رہ چکا ہے اور میرا خیال ہے وہ بیرون ملک دورے زیادہ کرتا رہا اور اپنی منسٹری کی ورکنگز پہ ذرا کم توجہ تھی. شاید یہ وجہ ہے کہ اس کو میکنزم نہیں پتا. اور جس طرح کہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 11 مئی 2022 کو جس وقت ووٹ آف کانفیڈنس ہوئی اور میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ سے وہ ہٹے اور ہماری حکومت ختم ہوئی تو نومبر میں جا کے 2022 کو جس وقت کابینہ میٹنگ ہوئی تو پتہ لگا کہ سائفر ڈاکیومنٹ نہیں ہے. وہ سائفر ڈاکیومنٹ رکھنا ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر یا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے. کیس چلنا چاہیے تو ان دو اشخاص کے خلاف چلنا چاہیے اور ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ ہمارے سابق اسپیکر اور رکن قومی اسمبلی محترم جناب اسد کیسر صاحب نے اور بیرسٹر گور صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ڈیمانڈ کیا کہ سائپر کیس پہ بھی ایک جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے. اوور ٹو یو بیرسٹر گور صاحب. تھینک یو. دیکھیے ہمارے بار بار آپ کے نوٹس میں ایک بات ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جا رہا پی ٹی وی پہ. ہم کوشش کر رہے ہیں جب اپنی طرف سے ڈسپائٹ اور اسٹرانگ ریزرویشنز کہ ہم آگے بڑھے اور ملک چلے, جمہوریت چلے, یہ ایوان چلے, جبکہ ذاتی طور پر ہم یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خود بحران ہیں, یہ ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے. لیکن ٹی وی پہ بار بار یہ استدعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پبلسٹی اسٹنٹ چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھائیں, بل ہمیں ایک خدشہ ہے کہ جب آپ ہمارے الفاظوں کو میوٹ کر کے چلاتے ہیں اور بلیک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے ووٹر سپورٹر پورا ملک کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس چیز کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہمارا مین کنسرن یہی ہے کہ ہماری ایکچوئل بات آگے لوگوں تک پہنچ جائے, تو اس لیے ہم بار بار یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہے ہیں. جی سر یہ بتائیے گا, دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے بلیک آؤٹ کی بات کی تو یہ جو اس کی جو بنیاد ہے یہ آپ ہی کے دور حکومت میں رکھی گی, وہاں پر بھی اپوزیشن یہی احتجاج کرتی ہوئی نظر آئے. اور دوسرا, ہم گزشتہ 4 روز سے جب سے آپ پارلیمان میں آئے ہیں رویہ دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی جانب سے جو رویہ آتا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہوتا ہے. وہ تھپڑ مکوں کی
मारने तक आ जाते हैं। तो आप इस रवैये पे, इस पूरे माहौल को ठीक करने के लिए कौन सा आपका नुमाइंदा है जो इस माहौल को ठीक कर सकता है, ताकि ऐवान की जो कार्रवाई है वो बेहतर अंदाज में चल सके? क्योंकि यूथ, स्टूडेंट्स और पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा होता है, और ये रवैया तो ऐसे होता है जैसे गली में फिरने वाले एलिफेंटर होते हैं। तो ये सॉरी टू से ये रवैया भी नहीं होना चाहिए। जी सर। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे अल्फाज जिस तरह आप अदा कर रहे हैं, ऐसे विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे नहीं करने चाहिए। देखो, अगर कोई पार्लियामेंट की कार्रवाई हो रही है, ये पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, चीख पुकार और ये एक दूसरे के पीछे आना, ये सिर्फ इधर नहीं है, पूरे यूरोप में भी ऐसा ही होता है। वो अगर आप ब्लैक आउट करते हो, नहीं दिखाते और वो नहीं ले, उसका इशू नहीं है। नहीं, हमने कहा है कि आप सारा कुछ ये दिखाएं, इन्होंने भी ऐसे पहले करते हैं, ये आन नाप होता है। हमारा कहना सिर्फ यही है कि व्हेन एट द रोस्टम जब हम बैठे हैं अपनी सीट के ऊपर, ईवान में एज अ मेंबर हम स्पीक करते हैं और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उसमें से एक लफ्ज़ हज़फ नहीं करता और उसके बावजूद आप उसको म्यूट करते हैं या उसको आप नहीं लाइव दिखाते, तो हमारी भी कंसर्न है, हम यही करना चाह रहे थे। उमर साहब जी, यहाँ पे एक सेकंड, मेरे भाई ने जो सवाल किया, देखें यहाँ पे अपोजिशन का शोर शराबा करना, मैंने बजट 3 से 4 मैंने बजट पेश किए। 2004 में भी मैं जब पेश कर रहा होता था, पीपल्स पार्टी और ये बाकी जमातें आके कागज़ फाड़ना मेरे रोस्टरम के सामने आके चीखो पुकार करते थे, हेडफोन्स लगा के मैं अपनी बजट स्पीच डिलीवर करता था। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम जितने यहाँ पे वर्कर्स आए हैं कौमी असम्बली में, हम लोग एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं। हमारे घरों पे रेड्स हुई हैं, हमारी खवातीन की तजलील हुई है, हमारे बच्चों को घसीटा गया है, हमारे घर के अंदर पुलिस गर्दी हुई है, हमारे लोगों को जेलों में रखा गया है, चक्कियों में अंदर रखा गया है, उनको टॉर्चर किया गया है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपने महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब को छोड़े। और हमने 12 बार कहा कि हम लोगों का सर कट जाए, पर हम लोग मुहिब वतन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदना वर्कर हैं। हमारा कायद इस वक्त अंदर है, उसकी क्या गलती है? उसके खिलाफ जो केसेस हैं वो सब के सब फैब्रिकेटेड और कंकॉक्टेड केसेस हैं। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको बताया कि जो तोशाखाना का केस है, तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो उन्होंने गाड़ी ली थी, मर्सिडीज बेंज जो उन्होंने ली थी, उसका भी 2 साल करें ना, फिर उनके खिलाफ वो ट्रायल करें। जरदारी साहब के खिलाफ भी जो फिर BMW ली थी, जो रूल्स के खिलाफ थी, उनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए ना। फिर वो जो नेकलेसेस और वो पाइनएप्पल की सैलेड में इस्तेमाल हुए, जो आपकी गोल्ड और डायमंड की अंगूठियां थी, उसका हिसाब करें ना। ये सारी चीज़ों का फिर हिसाब करें, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए। लेवल प्लेइंग फील्ड इन ऐवानों में या ना बनाया तो जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने फील्ड को लेवल कर दिया, अगले इलेक्शन में इससे भी ज्यादा वो लेवल होगा। सर ये बता दीजिए कि हमने अक्सर देखा है कि जाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पर अक्सर ब्लैकआउट रहा, एक मखसूस नाम को कहा गया, ये नाम नहीं लेना। उसके बाद डिजिटल मीडिया पर हमने अरूज देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, सहाफ़ी भी कुछ हमायती थे, इंटरनेशनल की आवाज़ उठाई गई, ट्विटर पे भी पाबंदी लगा दी गई। हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से VPN के थ्रू इस्तेमाल किया जा रहा है ट्विटर को, और VPN इस्तेमाल की वजह से फाइनेंशियल लॉस भी बहुत से लोगों को हो चुका है। इस मामले को कैसे देखते हो? जो PT वाला मामला है वो भी ज़्यादा आ गया। और इसी को साथ ऐड करूंगा सर कि कुछ इतलात ये भी है कि VPN और सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ पाबंदी का सोचा जाता है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा, कल मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था और इसको कंडेम करते हैं कि सेनेटर तंगी ने ये रेजोल्यूशन पेश की थी। मेरा ख्याल है इनकी सोच अभी से तकरीबन मेरा ख्याल है आज से 25 साल पुरानी की सोच है कि ये लोग ये सारी चीज़ें बंद कर लेंगे, दुनिया आगे चल रही है। पर जो चीज़ मैं विजुलाइज कर रहा हूँ वो ये होगी कि जिस वक्त हम लोग पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो वो देसी ज़बान में कहते हैं ना, वो बक्सुआ, वो बड़ा सा वो सुआ होता है वो, और साथ उसके धागा होगा कि आप अपने लबों को सू लें, बंद कर दें, अंदर जाएं, चुप कर रोज़ा रखें और बाहर आएं और खोलें, तो तब भी मतलब खुश होंगे कि आप कोई बात ना कर सके। नहीं जनाब, पाकिस्तान आगे चला गया, इन्होंने वो हर हतल वसा कोशिश की, पर अवाम के दिलों में एक चीज़ है और उन्होंने वो ठप्पा लगा के इमरान खान की मोहब्बत में कैंडिडेट्स को लोगों ने ढूंढा और इमरान खान के कैंडिडेट के
انہوں نے سمبل پہ نشان لگا کے ہمیں اعظم صاحب ایک اس حوالے سے یہ کہ شریف افضل مروت صاحب نے کہا کہ مفاہمت جب وزیر اعظم کا پیغام تھا، بلاول نے بھی کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ انتخابی دھاندلی جو ہے اس کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہو تب ہی بات ہو سکتی ہے. تو کیا یہ مفاہمت اور بات چیت کی طرف بڑھنے کے لیے یہ شرط ضروری ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور شرائط بھی ہیں، یا بات ہو سکتی ہے کوئی اس کے تناظر میں؟ دیکھیں فی الحال تو اس نے ویسے دی فلور آف دا ہاؤس ان کی طرف سے آئی ہے، اگر ان کی طرف سے پراپر ایسے کی آفر آئی ہے تو پھر اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے، پارٹی کنسیڈر کریں گی اور خان صاحب کے مشورے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. فی الحال ہمارے پاس ان کی طرف سے کوئی ایسی آفر نہیں آئی. یہاں پہ صرف میں ایڈ کر دوں جی، جو بیرسٹر گور صاحب چیئرمین صاحب نے بھی بات کی ہے، ہمارا سٹینڈ اس میں بڑا مطلب مختلف جگہوں پہ یہ لوگ باتیں آتی ہیں. سب سے پہلے چیز میرے قائد عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات چودھری اجاز صاحب کو جو سینیٹر ہیں، میاں محمود رشید صاحب کو، ہمارے باقی ساتھی، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے ورکرز، ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کو ختم کیا جائے، ان کو باہر لایا جائے، ان کی فیملی سے ری یونائٹ کیا جائے اور ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ فارم 47 کا واپس کیا جائے. اس کے بعد پھر ہم لوگ سوچیں گے، پر ہمارا موقف بالکل کرسٹل کلیئر ہے اس پہ. اچھا عمر ایک سوال جو حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ عمران خان اور دیگر جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے ساتھ آپ مشروط کر رہے ہیں چیزوں کو، تو جو عوامی ایشوز ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا حکومت کے ساتھ آپ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے؟ کیونکہ آج بھی آئی ایم ایف کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر چیزوں میں قیمتوں میں اضافہ کرنے کا حکم آ چکا ہے آئی ایم ایف کا، تو عوامی ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے قانون سازی میں کیا حکومت کا ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ مزیدار بریانی جس وقت لگاتے ہیں، دیگ میں بناتے ہیں تو چاول ڈالتے ہیں، گوشت ڈالتے ہیں، دالیں ڈالتے ہیں، بڑے مزے کی بنتی ہے. نیچے آگ نہ لگائیں تو بریانی بنتی ہے، وہ آگ ہم لگائیں گے تو بریانی بنے گی اور لوگوں کے حقوق کو عمر صاحب بڑی اچھی ابھی اختر بیگل صاحب نے جو گفتگو تھی اندر بڑی تشویشناک گفتگو، تلخ حقائق بھی تھے، بلیک آؤٹ وہ بھی ہوئے. کیا ان کی گفتگو سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور ایک وسیع تر مفاہمت کی جانب جانا چاہتے ہیں، کم از کم جو ایک سائڈ ہے آپ کی؟ دیکھیں مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے. ایوان میں اگر بیٹھے ہیں تو ہم وتھ آل ڈیو ریزرویشنز اپنے بیٹھے ہیں. ہم نے بائیکاٹ کی طرف نہیں کیا، ہم نے واک آؤٹ نہیں کیا، ہم اس کا حصہ رہے. ہمارے ملک کی جو 70 سالہ ہسٹری ہے وہی کوئی تابناک نہیں رہی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے یہ ہم اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے ورکر سپورٹر اور لوگوں کے حقوق کی اور آئین کی بالادستی کی تار اپنے انداز میں کرتے ہیں. جن لوگوں کو شکوے شکایات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. اس لیے ہم نے تو مینیفیسٹو میں بھی یہ ڈالا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو اور وہ سارے لوگوں کے جو گریوینسز ہیں اس کو ریزالو کر کے آگے بڑھے. اپنے عوام کو مین سٹریم لائن میں لانا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو آئسولیٹ کر کے ان کو ادارے سے نکالے، کیونکہ ہم نے بہت دیکھا اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل بڑھتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہے یورپ میں ساری جنگیں انہوں نے آپس میں لڑی ہے. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم خود لڑی، بٹ ڈیموکریسی ان لوگوں میں تھی، ذاتی مفادات نہیں تھے. تب جا کے آج ان میں ایک کرنسی ہے، ایک پاسپورٹ ہے، ایک ملک ہے. ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم ہی ایک کلمہ بڑھتے ہیں، ہم ہی سارے شہری ہیں، ایک ہی ملک کے. تو ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کریں، یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ہر لائن سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ تو ایسا ہونا چاہیے تاکہ ملک کے لیے آگے ترقی کی طرف لے آخری جائیں. سوال لے لیں، ہم کب سنی اتحاد کونسل کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ہمارا الیکشن ہو گیا ہے، کل الیکشن کمپلیٹ ہو گئے، آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. ساری ڈاکومنٹیشن ود ان 7 days الیکشن کمیشن میں فائل کرنے ہوتے ہیں، وہ فائل کریں گے. کمیشن سے ہماری درخواست ہوگی کہ اس مرتبہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی سارے مسائل حل کر دیں.